دعوت این جانب رو پذیرفتند ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور تہران تشریف لائے. اجلاس سه جانبه رو داشته باشیم. اساس این اجلاس بر مبنای اس اجلاس کی بنیاد تینوں ملکوں کی دوستی اور پڑوس پر استوار ہے. یہ دوستی اور محبت جو ان ملکوں کے درمیان پائی جاتی ہے، وہ تینوں ملکوں کے درمیان دوستی اور استحکام اور اچھی ہمسائیگی کے جو رشتے ہیں، انہوں نے تینوں ملکوں کو باہمی تعلقات کے فروغ میں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دی. باکو اور تہران کے اجلاسوں میں مختلف مسائل پر ہم نے بات چیت کی تھی اور زور دیا تھا کہ ان کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ تینوں ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کا تھا، اور اس ٹرانزٹ کو ایشیا کے ممالک اور وسطی ایشیا کے ممالک کے درمیان اور اس ٹرانزٹ روٹ کو شمال جنوب کوریڈور کو توسیع دینا تھا تاکہ دو براعظموں کے درمیان ٹرانزٹ رابطوں کو تقویت دی جا سکے، تاکہ یہاں سے یہ کوریڈور شروع ہو کر ہلسنکی تک جا ملے اور اس ٹرانزٹ روٹ کو آذربائیجان کے راستے سے روس تک اور اسی طرح مشرقی یورپ اور شمالی یورپ تک ملایا جا سکے. اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے اس کے علاوہ جو ان ممالک کے درمیان سڑک رابطوں کو بھی فروغ دیا جائے کہ کیسپین سی کے راستے سے ساحل سے لے کر آگے بڑھایا جائے اور کیسپین سی کو خطے کے ملکوں کے درمیان امن اور دوستی کا سمندر میں تبدیل کیا جا سکے اور اس کے ساحلی ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دیا جائے اور ان کی ترقی کا راستہ ہموار ہو سکے. لہذا ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تینوں ملکوں کے درمیان اقتصادی رابطوں کو آسان بنایا جائے. ہم نے یہ کام یورو ایشیا یونین کے ساتھ رابطوں کو فروغ دینے کی غرض سے انجام دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یورو ایشیا کے ملکوں کے ساتھ ایران کے رابطے کو انتہائی فروغ دیا جائے اور ایسے راستے تلاش کیے جائیں. ہم گرین چینل تینوں ملکوں کے درمیان قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تجارتی لین دین کو آسان بنایا جا سکے. تہران اجلاس میں تینوں ملکوں کے درمیان بینکاری تعاون کے فروغ پر بھی زور دیا گیا اور ساتھ ہی قومی کرنسیوں کے استعمال پر بھی تاکید کی گئی. ایران، روس اور آذربائیجان کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ باہمی تجارتی لین دین میں قومی کرنسیوں کو کام میں لایا جائے. توانائی کے شعبوں میں بھی بہترین تعاون کے مواقع تینوں ملکوں کے درمیان موجود ہیں. تینوں ملکوں کے پاس تیل اور گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں اور یہ تینوں ممالک خطے کے توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لہٰذا ان تینوں ملکوں کے درمیان آئل ایکسپلوریشن اور گیس ایکسپلوریشن کے شعبوں میں تعاون کی بے پناہ گنجائش اور سرمایہ کاری کے مشترکہ مواقع موجود ہیں اور یہ تعاون انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے تینوں ملکوں کی ترقی میں. ہم اپنی الیکٹرک نیٹ ورک کو مختلف ممالک کے ساتھ متصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تینوں ملکوں کی جو الیکٹرک توانائی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اس کے علاوہ ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بھی تینوں ملکوں کے درمیان اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ہم اپنے ماحولیات اور قدرتی ماحول کو محفوظ رکھیں اور خاص طور سے
کیسپین سی کے جو ٹریٹی ہے اس پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے اور کسی تمام ممالک کے حقوق کو محفوظ رکھا جائے۔ جناب ولادیمیر پوتن نے چونکہ اس بات کی پیشکش کی ہے کہ آئندہ اجلاس روس میں ہو، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ اجلاس روس میں ہوگا۔ ہم یہاں نے اقتصادی تینوں ملکوں کے درمیان اقتصادی مسائل کے علاوہ ہم نے علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے اور علاقائی امن و استحکام کے سلسلے میں تینوں ملکوں کے کردار پر بات چیت کی اور خاص طور سے دہشت گردی کے خلاف تینوں ملکوں کے تعاون پر زور دیا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے شام اور ایران اور روس کا تعاون جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا، اس پر زور دیا ہے اور ساتھ ہی آستانہ میں امن مذاکرات جو جاری ہیں اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت پر ہم نے زور دیا ہے اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور تینوں ممالک نے علاقائی تعاون اور امن و استحکام کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف جنگ نیز منشیات کے خلاف انسداد منشیات پر تاکید کی ہے اور زور دیا ہے۔ تینوں ممالک نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ہمسائیگی کے اچھے اصولوں کو فروغ دیا جائے اور تینوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دیا جائے۔ Hörmətli Prezident Ruhani, hörmətli Prezident Putin, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab Prezident Ruhaniyə dəvətə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yenidən qardaş ölkədə olmağımdan çox məmnunam. Bugün biz Azərbaycan-İran və Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı Prezident Ruhani və Prezident Putinlə görüşlər keçirdik. Bir də gördük ki, bizim əlaqələrimiz çox uğurla, sürətlə inkişaf edir və əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir. Üç tərəfli əməkdaşlıq formatına gəldikdə bildiyiniz kimi birinci zirvə görüşü keçən ilin avqust ayında Bakıda keçirilmişdir Azərbaycanın təşəbbüsü ilə. Bugünkü zirvə görüşü isə onu göstərir ki, bu formatın çox böyük əhəmiyyəti və gözəl gələcəyi vardır. Üç tərəfli əməkdaşlığımız tam təbiidir. Çünki xalqlarımızı ortaq tarix birləşdirir, eyni zamanda coğrafiya birləşdirir və əsrlər boyu xalqlarımız bir-biri ilə sıx əlaqədə olmuşlar. Üç tərəfli əməkdaşlıq formatının regional təhlükəsizlik üçün böyük əhəmiyyəti var. Hesab edirəm ki, bizim uğurlu əməkdaşlığımız regionda sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin edilməsində çox mühüm rol oynayır. Və əlbəttə ki, bizi birləşdirən bir çox iqtisadi, infrastruktur layihələridir ki, Prezident Ruhani bu barədə öz çıxışında söylədi. Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, onun həm Rusiya ilə, həm İranla quru sərhədi var və bu coğrafi